بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کرم خدا کا نبی کا صدقہ کہ جو لسب کی بری ہوئی ہے، شب براءت میں مومنوں پر ردائے رحمت تنی ہوئی ہے۔ یہ شب ہے رحمت، یہ شب مبارک، یہ مغفرت اور لیلائے سک، رسید بخشش ملے گی بے شک، یہ آس اپنی بندی ہوئی ہے۔ گناہ گارو دکھوں کے مارو، میں دوں گا سب کچھ مجھے پکارو۔ خدا کی جانب سے رات بھر یہ صدائے رحمت لگی ہوئی ہے۔ خدا کی ذاکر زبان مانگو، رضا پہ شاکر جنان مانگو۔ سلامتی اور امان مانگو، ستم سے دنیا جلی ہوئی ہے۔ شفائیں مانگو، عطائیں مانگو، طواف کعبہ کو جائیں مانگو۔ در نبی کی فضائیں مانگو کہ بے قراری بڑی ہوئی ہے۔ اطاعتوں پر قرار مانگو، برائیوں سے فرار مانگو۔ سکون کی باد بہار مانگو، ہوائے فتنہ چلی ہوئی ہے۔ ہو دن میں روزہ تو شب میں سجدے، یہ نصف شعباں یوں ہی گزرے کہ اپنے اعمال کی اسی میں خدا کے ہاں حاضری ہوئی ہے۔ نہیں ہے جائز پٹاخے بازی، کرو نہ اس شب فضول خرچی۔ نہ ہوگا ایسے خدا بھی راضی، یہ رسم پھر کیوں پڑی ہوئی ہے۔ نہ جانے ثاقب وہ بال کتنے تھے کلب والوں کی بکریوں کے، کہ جن سے بڑھ کر گناہوں کی بھی خدا سے بخشش ملی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ہم پر بے بہا کرم فرمایا کہ ہمیں شب برات عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اے محبوب میرے بندوں کو خبر دیجئے کہ میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ لم اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، قال ذلك شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، وهو شہر ترفع فیہ الاعمال الى رب العالمین، فاحب ان یرفع عملی وانا صائم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ حضرت اسامہ بن زید عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنے روزے میں نے آپ کو رمضان المبارک کے بعد اس ماہ میں دیکھا نہ رکھتے ہوئے، یعنی نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے، فرائض کی نہیں، کہ جتنے روزے میں نے آپ کو شعبان کے اس مبارک مہینے میں رکھتے ہوئے دیکھا، کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان ایسا ماہ مبارک ہے کہ جس کی عظمتوں سے لوگ غافل ہیں۔ فرمایا یہ وہ ماہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو میرا روزہ ہو۔ لہٰذا یاد رکھیے کہ شعبان المعظم کے برکتوں والے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سنن ابن ماجہ اور شعب الایمان میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک ہے، ان علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلتها وصوموا یومها فإن اللہ تعالی یقول الا من مستغفر فاغفر له، الا من مسترزق فارزقه، الا من سائل فاعطیہ، الا کذا الا کذا حتی یطلع الفجر۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس رات قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخشش عطا کروں۔
ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ اس کو میں رزق دوں، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں جس کی جھولی بھروں، ہے کوئی ایسا، یعنی بندہ جو جو مانگنا چاہے اس رات کے اندر اللہ کی بارگاہ میں وہ عرض گزار ہو، اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا کوشش کیجئے کہ اس رات کے اندر جہاں تک ممکن ہو اللہ کو راضی کرنے کی سعی کریں، اللہ کی بارگاہ میں جو نیک حاجتیں ہیں وہ مانگیں، رزق مانگیں، صحت مانگیں، اپنے گھر والوں کی، اپنے ملک کی، امت مسلمہ کی بہتری کے لیے جو مانگ سکتے ہیں اس رات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کریں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ رات اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہے اور اس کے بندوں کو راضی کرنے کی ہے، کیونکہ ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی کہ ایک بندہ دوسروں کے اوپر ظلم کر رہا ہو اور دوسری طرف وہ کہے کہ یا اللہ یہ کر دے وہ کر دے، تو مظلوم کی آہ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رب کے عرش تک پہنچتی ہے، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو۔ لہٰذا اگر آپ سے رشتوں میں، تعلقات میں، ہمسایوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ کوئی کمی بیشی ہوئی تو اس سے معافی مانگیں، منت سماجت کریں۔ اور یہ جو آج کل وبا پھیلی ہوئی ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر یا فیس بک کے اوپر بندہ لکھ کے بھیج دے جی کہ اگر میں نے کوئی کمی کوتاہی کی تھی وغیرہ ذالک، یہ کوئی توبہ کا طریقہ نہیں ہے۔ توبہ کا جو طریقہ کار ہے اس کے اندر بنیادی چیز خلوص ہے، توبہ سچے دل سے ہے۔ پھر اگر کسی کا کوئی حق تلف کیا ہے تو اس کو وہ حق دینا، یعنی اگر کسی نے کسی کا کوئی مال چھینا تھا، کوئی چیز غصب کی تھی تو وہ چیز دے کے ہی معافی ہوگی، اور آئندہ کے لیے بھی یہ نیت کرنا کہ آئندہ سے یہ گناہ نہیں ہوگا، یہ بنیادی چیزیں ہیں توبہ کے اندر۔ لہٰذا یہ جو وبا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ ہمارے بزرگان دین نے فرمایا کہ 15ویں شب سے پہلے معافی مانگ لو۔ اور یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اپنے بچوں کو تربیت دیں عمل کے ذریعے۔ ہمارے احباب بچوں کو توجہ نہیں دیتے بلکہ الٹ کر رہے ہیں، ان کو فضول خرچی کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں کہ جس سے وہ پٹاخے خریدتے ہیں، دیگر اس طرح کے معاملات میں وہ شریک ہوتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ جب عبادت کریں تو اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھائیں۔ اس میں 2 فائدے ہوں گے بنیادی طور پہ، ایک تو یہ کہ بچے بری حرکتوں سے بچیں گے، اور دوسرا یہ کہ بچے معصوم ہیں، ان کی دعا جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جلدی مقبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔